اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، مشہور واقعہ ہے، رمضان تھا، روزہ تھا، اس نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ ذکر کیا جو اس کا چھپ کر ہو گیا تھا، کسی کو نہیں پتا تھا۔ اللہ کے نبی، میاں بیوی کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ ہو گئے روزے کی حالت میں، اللہ کے نبی یہ غلطی ہوئی ہے، یہ مسئلہ ہوا ہے، حل چاہیے، ابھی غلطی تو ہو گئی لیکن اس کا حل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفارہ ہے، غلام آزاد کرو۔ اس نے کہا نہیں کر سکتا، طاقت ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر 2 مہینے کے مستقل روزے رکھنے، کوئی گیپ نہیں، ناغا نہیں۔ کہا یہ بھی نہیں کر سکتا، طاقت نہیں ہے۔ فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بھی ہمت نہیں ہے ہی نہیں، کفارے کی ہمت ہی نہیں ہے، دے ہی نہیں سکتا، تو حل کوئی نہیں ہے، حل تو پھر یہ خاموش ہو جائے گا انسان، پھر اللہ درگزر کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو گئے۔ اس شخص نے بیٹھا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوروں کے 2 ٹوکرے آئے صدقے کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ جی ان کو صدقہ کر دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقہ تو ہوگا لیکن ایک اور ذریعے سے ہو جائے۔ آپ نے فرمایا وہ شخص کہاں ہے جس نے بھی یہ مسئلہ پوچھا تھا، جس کا یہ معاملہ تھا؟ کھڑا ہوا میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب یہ اللہ کا ایک فضل آ گیا ہے، لو ان کو اور لے جا کر جو ہے وہ اپنی طرف سے جتنا ہو سکے، اب جو بھی ادا ہوگا، 60 کو ہو، 70 کو ہو، 40 کو ہو، 50 کو ہو، یہ صدقہ کرو تاکہ تمہارا یہ کفارہ ادا ہو۔ اس نے کہا دینا کن کو ہے؟ غریبوں کو۔ جی بالکل۔ اس نے کہا یہ مدینہ آپ کو شہر نظر آ رہا ہے، 2 پہاڑ ہیں مدینہ کے پورے، جس کے درمیان پورا مدینہ شہر ہے، اس پورے شہر کے اندر مجھ سے زیادہ غریب گھرانہ کوئی اور ہے ہی نہیں، میں کس کو دوں لے جا کے؟ سب سے بڑا مدینہ کا غریب آدمی میں ہی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے الفاظ ہیں فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ الکریمہ، اتنا مسکرائے، اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھیں مبارک بھی ظاہر ہوئیں، اتنا کھلکھلا کر مسکرائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اب یہ کھجوروں کے ٹوکرے اٹھاؤ، لے جاؤ، خود کھاؤ، اپنے گھر والوں کو کھلاؤ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو مخرج عطا کرتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا خیال بھی نہیں ہوتا۔ یہ غلطی کر کے آیا تھا آدمی، غلطی کر کے آ گیا تھا، پھر پھنس گیا، اب کفارہ دینا ہے۔ پہلے خاموشی سے اگر توبہ طائب والا معاملہ ہوتا وہ الگ بات تھی، میں اس قضیے میں ذکر نہیں کر رہا، میرا اور آپ کا کوئی کسی کا صحابی سے ہٹ کر ہم کوئی ہوتے تو پتہ نہیں اللہ درگزر کرے نہ کرے، یہ تو اللہ کا معاملہ ہے، یہ تو اللہ کے سپرد ہے، یہ تو اللہ کی مشیت کے تحت ہے۔ بہرحال ہم تو یہ راستہ ایسے ہی ڈھونڈتے نا کہ بغیر کفارہ کے کوئی اللہ درگزر کر دے، ہے ہی نہیں، کہاں سے دیں گے؟ لیکن وہ آیا، پھنس گیا، اب کفارہ دینا ہے۔ اس کفارے سے نکلنے کا راستہ بھی اللہ نے مخرج بھی عطا کیا اور اس کو رزق بھی وہاں سے دیا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں تھا۔ مجھے اور آپ کو وہیں سے رزق ملتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا، اس لیے اس غیبی راستے کو ضرور اختیار کیجئے، ضرور اختیار کیجئے۔ میں اور آپ جتنے آپشن ہوتے ہیں نا ہمارے پاس، یہ یہاں سے آ جائے گا، یوں کر لوں گا، ایسے کر لوں گا، ایسے کر لوں گا، اللہ وہاں سے دے گا جو آپشن آپ کے اور میرے دماغ میں ہوتا ہی نہیں ہے کبھی بھی، وہاں سے اللہ آپ کو عطا کرتا ہے۔